8 مارچ 2014 کی رات MH370 ملیشیا ایئر لائن کی پرواز کولمپور سے بیجنگ کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ 227 پیسنجر، 12 کرو ممبر، خواب، کہانیاں، گھروں کو لوٹنے کی امیدیں، سب کچھ بالکل معمول کے مطابق لگ رہا تھا۔ 1:19 پر کاکپٹ سے آخری الفاظ سنائی دیتے ہیں، گڈ نائٹ ملیشین 370۔ اس کی 2 منٹ بعد ٹرانسپونڈر خاموش ہو جاتا ہے۔ ریڈار پر ایک لمحہ سب ٹھیک، اگلے لمحے طیارہ یوں غائب ہوتا ہے جیسے ہوا نے نکل لیا ہو۔ کسی کو علم نہیں، مگر اصل کہانی وہیں سے شروع ہو چکی تھی۔ اگلے چند گھنٹوں کے بعد جو کچھ ہوا اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ فوجی ریڈار کے مطابق جہاز نے اچانک یو ٹرن لیا، ملیشیا کے اوپر سے واپس گزرا اور ملاقہ اسٹریٹ کی طرف نکل گیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ پرائمری ریڈار سے بھی اجل گیا۔ اس بے چینی بری خاموش کے درمیان ایک عجیب سی امید باقی رہی۔ سیٹلائٹ انمار سیٹ نام کا سیٹلائٹ نظام جہازوں کی کمیونیکیشن سے جڑا رہتا ہے۔ چاہے آپ کال بھی نہ کریں، یہ سسٹم کچھ وقتوں کے بعد خودکار انداز میں ایک طرح کا ہیلو سگنل بھیجتا ہے۔ انہیں ہینڈ شیک کہا جاتا ہے۔ انہیں ہینڈ شیک سگنلز نے بتایا کہ کئی گھنٹوں تک MH370 فضا میں موجود رہا۔ آخری سگنل تقریباً 8:19 پر ہوا۔ ریاضی اور طبیعت کے ذریعے اس کا آرک تجربہ کیا گیا، جس سے ایک لمبے خم کا پتہ چلا، جسے 7th آرک کہا جاتا ہے۔ 2015 سے مغربی بحر ہند کے ساحلوں پر کئی ملبے کے ٹکڑے ملے۔ ری یونین آئی لینڈ پر پیلپوریم سب سے پہلا اور مشہور حصہ تھا۔ موزمبیق، مڈغاسکر، تنزانیہ اور جنوبی افریقہ کے قریب بھی پرزے ملے۔ یہ وہاں کیسے پہنچے؟ سمندر کے بہاؤ اور ہواؤں کے رجحان یہ بتاتے ہیں کہ اگر جہاز جنوبی بحر ہند میں گرا ہوتا تو مہینوں اور سالوں میں ملبہ ان علاقوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس دوران 2 بڑی تلاش کی مہمات چلے۔ 2014 سے 2017 تک آسٹریلیا کی قیادت میں 1,20,000 مربع کلومیٹر سمندر کی تہہ کی جدید سونار سے جائزہ لیا گیا۔ 2018 میں پرائیویٹ کمپنی اوشین انفینٹی نے 1,10,000 کلومیٹر جدید ابدوز گاڑیوں کے ساتھ کی تلاش کی، مگر آج تک نہ جہاز کا مکمل ملبہ اور نہ ہی بلیک باکسز مل سکے۔ کم از کم عوامی معلومات میں تو یہی ہے۔ یہ تلاش آسان نہیں۔ سمندر کے تہہ پر پہاڑوں جیسے رج لائن، انتہائی گہرائی اور تیز لہروں کے نیچے بدلتے دائرے سب مل کر اس کام کو دنیا کے سب سے مشکل تلاشوں میں سے ایک بنا دیتے ہیں۔ آخر ہوا کیا؟ سچ یہ ہے کہ کوئی ایک تھیوری مکمل طور پر تمام شواہد پر پٹ نہیں بیٹھتے۔ کچھ کہتے ہیں شاید کیبن میں پریشر ختم ہوا، لوگ بے ہوش ہو گئے اور جہاز آٹو پائلٹ پر چلتا رہا یہاں تک کہ ایندھن ختم ہو گیا۔ یہ بات اس لیے قابل فہم لگتی ہے کہ جہاز نے ایک لمبا سیدھا سفر کیا، لیکن راستے میں جو شعوری موڑ نظر آتے ہیں انہیں صرف حادثہ کہہ کر سمجھنا مشکل ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ شاید کارگو یا بیٹریوں کی وجہ سے آگ یا دھواں ہوا، جس سے کمیونیکیشن فیل ہو سکتے تھے، عملہ مصروف ہو سکتا تھا، لیکن اتنی دیر تک جہاز کا فضا میں رہنا اور کوئی واضح ڈسٹرس کال نہ آنا اس نظریے کو کمزور کر دیتا ہے۔ پھر آتا ہے وہ نظریہ جس پر سب سے زیادہ بات ہوئی، انسانی مداخلت۔ ٹرانسپونڈر کا بند ہونا، راستے کا بدلنا اور کچھ حرکات سکنات کافی حد تک ارادے کی نشاندہی کرتے ہیں، مگر 2018 کی آفیشل سیفٹی انویسٹیگیشن رپورٹ نے کسی بھی وجہ کو حتمی طور پر قبول نہیں کیا اور نہ ہی کسی فرد پر الزام لگایا۔ یعنی ثابت شدہ طور پر ہمارے پاس کچھ نہیں۔ ہائی جیکنگ اور دہشت گردی کی باتیں بھی ہوئی، مگر کوئی قابل اعتبار دعویٰ واضح طور پر سامنے نہ آیا۔ کچھ افواہیں میزائل یا شوٹ ڈاؤن تک بھی گئے، مگر ان کے حق میں بھی معتبر شواہد موجود نہیں، اس لیے انہیں سازشی نظریات ہی سمجھا گیا۔ اصل میں ہماری سمجھ اتنی ہی ہے، جہاز نے واپس موڑ لیا، گھنٹوں تک اڑا، آخری سیٹلائٹ سگنل جنوبی بحر ہند کے خم پر ملا اور اس کے بعد یہ سب اندھیرا۔ MH370 نے ایک چیز یقینی طور پر بنائی، ہوا بازی نے اپنے ٹریکنگ سسٹم کو بہتر کیا۔ آج ایئر لائنز اپنی پروازوں کو پہلے سے زیادہ مؤثر طریقے سے ٹریک کرتے ہیں۔ یہ گلوبل ایروٹائیکل ڈسٹریس اینڈ ICAO سیفٹی سسٹم کے تحت عام حالات میں ہر 15 منٹ پر ٹریکنگ اپڈیٹس اور ہنگامی صورتحال میں زیادہ فریکوینسی کے ساتھ رپورٹنگ کا نظام نافذ ہوا۔ اسپیس بیس جیسی سسٹم نے کو ریت بڑھا دی۔
ADS-B کارگو ہینڈلنگ خاص طور پر لیتھیم بیٹریز پر بھی سخت چانچ لگائے گئے، یعنی اس سانحے نے حفاظتی اقدامات میں معنی خیز ترقی کی۔ کچھ نئی تحقیق اور ڈرپ ماڈل نے ممکنہ مقامات کو مزید واضح کیا ہے، اور ابتدائی رپورٹس یہ بھی کہہ چکی ہے کہ اگر کوئی نیا قابل اعتماد ڈیٹا ملا تو تلاش دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ اوشین انفینٹی نے بھی دوبارہ تلاش میں دلچسپی دکھائی ہے۔ امید یہی ہے کہ ایک دن سمندر اپنا راز کھول دے گا۔ MH370 کہا تو پھر اصل سوال یہی ہے۔ اس کا سیدھا جواب ابھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے، آخری ریڈیو کال 1:19 پر تھی۔ ٹرانسپونڈر اس کے فوراً بعد بند ہوا۔ فوجی ریڈار نے جہاز کو واپس مڑتے دیکھا۔ سیٹلائٹ ہینڈ شیک سگنل نے بتایا کہ جہاز کئی گھنٹے تک فضا میں تھا۔ آخری سگنل 8:19 کے قریب ملا اور ملبے مغربی بحر ہند کے ساحل پر۔ جو ہم نہیں جانتے وہ اور بھی اہم ہے۔ کاکپٹ میں کیا ہوا، حتمی مقام کہاں ہے، اور بلیک باکسز کسی گہرائی میں سوئے ہیں۔ جب MH370 تک یہ سوال جواب نہیں پاتے، دنیا کی سب سے بڑی ہوا بازی کی گیتیوں میں سے ایک رہے گا۔ یہ ویڈیو کسی پر الزام لگانے یا ذمہ داری طے کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف اس لیے ہے تاکہ آپ تک مستقل معلومات غیر جانبدارانہ انداز میں پہنچائی جائے، اور ان خاندانوں کے دکھ کا احترام کیا جائے جن کی زندگی اس رات ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اور اگر آپ کو ایسے ہی ریسرچ پر مبنی ڈاکومنٹریز پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ آپ کی حمایت ہی ہمیں ایسی کہانیاں سچائی اور ذمہ داری کے ساتھ پیش کرنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جو لوگ اس پرواز پر تھے ان کی یاد میں ایک لمحہ خاموشی۔ امید باقی ہے کہ کل سمندر کے نیچے چھپے راز ہم سب کو حقیقت تک پہنچنے کا راستہ دکھا دیں گے۔ اللہ حافظ۔